عزت، غیرت، پگڑیوں کی لاج رکھنا، یہ وہ الفاظ ہیں جو ہم ہر روز سنتے ہیں۔ ہر سال ہزاروں خواتین غیرت کے نام پر قتل کر دی جاتی ہیں۔ کسی کو جلا کر راکھ کر دیا جاتا ہے تو کسی کو زہر دے کر مار دیا جاتا ہے، کسی کو تیزاب گرا کر مار دیا جاتا ہے اور کسی کا گلا گھونٹ کر اس کا قتل کر دیا جاتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک انتہائی افسوسناک اور انتہائی حساس موضوع کے بارے میں بات کریں گے، جو کہ ہے عورتوں کا غیرت کے نام پر قتل۔ غیرت کے نام پر قتل، اس کی تاریخ بہت پرانی ہے اور مختلف تہذیبوں میں عورت کو بھیڑ بکریوں کی طرح کنٹرول کرنے کے لیے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا تھا۔ قدیم دور میں اگر کوئی عورت بدکاری یا زنا کرتی اور اگر وہ پکڑی جاتی تو اس کو پینتھینین راک سے نیچے گرا دیا جاتا۔ یونان میں سقراط کے دور میں عورتوں پر اگر وہ اپنی پسند کی شادی کر لیتی تھی تو ان کا قتل عام تھا۔ وسطی یورپ میں اگر کوئی عورت اپنی مرضی سے شادی کر لیتی تو اسے دریا میں ڈبو دیا جاتا۔ ایران میں شاہ رضا شاہ کے دور میں ایک آدمی نے اپنی بیٹی کو یہ کہہ کر قتل کر دیا کہ اگر میرے 1000 بھی بیٹے پیدا ہو جائیں پھر بھی وہ میری زندگی پر لگا ہوا داغ نہیں دھو سکتے۔ بھارت میں ستی رسم کے مطابق راجپوتی خواتین جب ان کے شوہر وفات پا جاتے تو ان کو بھی اپنے شوہروں کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ اور ناظرین، زیادہ تر کیسز میں عورتوں کو سزا دی جاتی اور مردوں کو کھلے عام چھوڑ دیا جاتا۔ مثال کے طور پہ 2016 میں قندیل بلوچ صرف میڈیا پر آن لائن ایکٹیو ہونے کی وجہ سے اس کے اپنے ہی بھائی نے اس کو زہر دے کر قتل کر دیا۔ 19 سالہ فاطمہ بی بی اپنے ہی خاندان کے ہاتھوں، اپنے والد، اپنے بھائی اور اپنے چچا کے ہاتھوں قتل کر دی گئی۔ اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی کہ وہ اپنے شوہر کے گھر واپس جانے پر انکاری تھی۔ ثنا یوسف کو صرف ایک کلیئر نو کہنے پر قتل کر دیا جاتا ہے۔ راولپنڈی میں ایک 16 سالہ لڑکی کو اس کا باپ صرف اور صرف اس وجہ سے قتل کر دیتا ہے کہ وہ اپنا ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ نہیں کرتی۔ زینب رفیق کو اپنی مرضی کی شادی کرنے پر جلا کر راکھ کر دیا جاتا ہے۔ اور ناظرین، یہی نہیں، حمیرہ اصغر نامی ایک نامور اداکارہ شوبز سے ریلیٹڈ، جو کہ آج سے کچھ دن ہی پہلے 9 ماہ بعد ایک بند کمرے میں بوسیدہ حالت میں ڈیکمپوزڈ فارم میں ملتی ہے، اور جب والدین کو اس بات کی خبر ملتی ہے کہ آپ لوگ ہاسپٹل سے آ کے اپنی بیٹی کی ڈیکمپوزڈ ڈیڈ باڈی لے جائیں تو وہ صاف انکار کر دیتے ہیں، جیسے ان لوگوں کے سینے میں دل کی جگہ پتھر رکھے ہوئے ہوں۔ اور یہی نہیں، آج سے چند روز قبل ایک نئی نویلی دلہن جس کی شادی کو محض 7 یا 8 مہینے ہوئے تھے، جو کہ 7 ماہ کی حاملہ تھی، جو کہ شیخ پورہ کے ایک علاقہ مانا والا کی رہائشی تھی، اس کو اس کا اپنا ہی شوہر غیرت کے نام پر بہت ہی اذیت ناک طریقے سے قتل کر دیتا ہے۔ کینچیوں سے اس کے دماغ پر وار کرتا ہے، اس کا کان کاٹ دیتا ہے اور اس کی آنکھیں نوچ ڈالتا ہے اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موت کی آغوش میں سلا دیتا ہے۔ جنوری 2024 سے نومبر 2024 تک 346 غیرت کے نام پر قتل کے واقعات پیش آ چکے ہیں، اور یہ تعداد دن بہ دن کم ہونے کے بجائے مزید بڑھتی جا رہی ہے۔ ناظرین، 2016 کا اینٹی آنر کلنگ ایکٹ موجود ہونے کے باوجود جو قاتل ہوتا ہے یا تو وہ بہت کم سزا پاتا ہے یا پھر اس کو معاف کر دیا جاتا ہے، کیونکہ غیرت کے نام پر دونوں خاندان آپسی صلح کر لیتے ہیں۔ لڑکی کی شادی، لڑکی کی تعلیم، اس کی آزادی، اس کو پروفیشن چوز کرنے کی آزادی، یہ سب کا سب اس کے خاندان کے کنٹرول میں ہوتا ہے، اور اگر وہ کسی بھی جگہ پر ریبیلین ایٹیٹیوڈ شو کر دے اور انکاری ہو جائے، اور یا پھر اپنی مرضی کی ڈگری، اپنی مرضی کا پروفیشن، اور یا پھر سب سے بڑھ کر اسلام کے طور طریقوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی پسند کا اظہار کر دے، اپنی پسند کی شادی کا اظہار کر دے، تو بس اس کی موت کا پروانہ تیار ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ناظرین، ہم جس معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں یا جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، وہاں عورت کی شخصی آزادی، اس کی پرسنالٹی، اس کا تشخص، اس کی سوچ، کسی چیز کی کوئی ویلیو نہیں۔ اگر یہاں پہ ویلیو ہے تو وہ صرف والدین کی مرضی کی ویلیو ہے، اور اگر آپ ان کی مرضی کے خلاف چلتے ہیں تو پھر آپ کے لیے ہے، چاہے آپ جل کر مریں تو چاہے ایک بند کمرے میں بوسیدہ ہڈیوں کی صورت میں آپ کی لاش ملے۔
کیونکہ اس معاشرے کے والدین جب ایک بچہ پیدا کرتے ہیں تو وہ اس کو ایز اے ٹول سمجھتے ہیں. وہ اس کو اپنے اکارڈنگ، اپنے مائنڈ کے، اپنے تھاٹس کے اکارڈنگ اس کی پرورش کرتے ہیں. وہ اپنے بچے میں اپنے عقائد، اپنے بلیفز، اپنے آئیڈیاز اور اپنے رسم و رواج ٹھونسنا چاہتے ہیں. وہ اس کو جسٹ گیجٹ استعمال کرتے ہیں. وہ اسے اپنے بڑھاپے کا سہارا بنانا چاہتے ہیں. اس کو کوئی آزادی نہیں دینا چاہتے. اور وہ آپ سے بہتر فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی بیٹی کو کس درندے کے آگے پھینکنا ہے اور کس درندے کے ساتھ رخصت کرنا ہے تاکہ وہ وہاں پہ قتل کر دی جائے اور ایک اذیت ناک زندگی گزارے. اور اگر ایک لڑکی انکار کر دیتی ہے تو لعنت بھیج دی جاتی ہے اس کی ایسی زندگی پر. اور تمام پیار کے جو جھوٹے دعوے ہوتے ہیں وہ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں اور والدین کا اصلی چھپا ہوا چہرہ سامنے آ جاتا ہے. اور وہ بڑے غرور سے اپنی مونچھوں کو تاؤ دے کر اپنا سینہ اور چھاتی چوڑا کر کے سینہ تان کر کہتے ہیں کہ ہم نے تو غیرت کے نام پر قتل کیا. ناظرین، یہاں میرا آپ سب سے ایک سوال ہے، کیا آپ ایسے والدین کے اس طرح کے ایٹیٹیوڈ کو جسٹیفائی کرتے ہیں؟ اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اس طرح کے کیسز میں لوگوں کے آرگومنٹس کیا ہوتے ہیں، لوگ کس طرح کے کامنٹ پاس کرتے ہیں. میں نے خود کامنٹ باکسز میں اس طرح کے ہزاروں کامنٹ پڑھے ہیں. جب کوئی اس طرح کا کیس پیش آتا ہے تو ہم میں سے بہت سے لوگ یہ آرگومنٹس کر رہے ہوتے ہیں، واہ یہ ہے غیرت، یہ ہے غیرت مند شخص، اس نے تو غیرت دکھائی ہے، اس نے تو ہمت دکھائی ہے، یہی تو مرد کی اصل طاقت ہے. اور کچھ لوگوں کے یہ کامنٹس ہوتے ہیں، یہ ہے لبرلزم، یہ ہے آزادی، اور دو عورتوں کو آزادی، اور بھیجو انہیں گھر سے باہر، اور لگاؤ ان کو نوکریوں پہ، اور بھیجو انہیں میڈیا کے سامنے. یہی ہیں فیمنزم کے نقصانات. مجھے بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کل کی جو ماڈرن جنریشن ہے انہی میں سے کچھ لوگ یہ کامنٹس پاس کر رہے ہوتے ہیں. جبکہ ناظرین، میری نظر میں یہ غیرت نہیں، یہ حیوانیت ہے. یہ وہ حیوانیت کا چھپا ہوا چہرہ ہے جو ایک شخص سب سے چھپا کے رکھتا ہے اور وقت آنے پر وہ اپنا بھیانک چہرہ ظاہر کرتا ہے. اس میں قصور میڈیا کا بھی ہے، کیونکہ جب سے ہم نے آنکھ کھولی ہے تب سے ہی موویز، ڈراماز، ان سب میں عورت کو ہی غیرت کا محافظ دکھایا گیا ہے، جبکہ لڑکے کو جائیداد کا محافظ دکھایا گیا ہے. ہر ڈرامہ میں، ہر مووی میں عورت کو کمزور دکھایا جاتا ہے. HRCP کے مطابق ہر سال ہزاروں خواتین غیرت کے نام پر قتل کر دی جاتی ہیں. ناظرین، سب سے پہلے پاکستان تیسرے نمبر پر تھا اس کیٹیگری میں، مگر اب آہستہ آہستہ پاکستان لسٹ کے ٹاپ پہ آ چکا ہے. تو ناظرین، کیا کیا جائے؟ کس طریقے سے ہم اس طرح کی سچویشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ کس طرح ہم اس کی روک تھام کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ایک ماں اپنے بیٹے کی یہ تربیت کرے کہ غیرت عورت کو مارنے میں نہیں بلکہ اس کے عزت اور احترام میں ہے. جب آہستہ آہستہ وہ اپنی ماں کی گود میں سے یہ سیکھے گا تو بڑے ہو کر یہی اس کی سوچ پروان چڑھے گی. سخت قوانین بنائے جائیں، سخت سے سخت سزا دی جائے، اور جو غیرت کے نام پر قتل کرتا ہے، جو اپنی مردانگی دکھاتا ہے، اسے کھلے عام پھانسی کی سزا دینی چاہیے. خواتین کو زیادہ سے زیادہ روزگار کے مواقع فراہم کیا جائے تاکہ وہ کسی بھی طریقے سے مرد پر ڈیپینڈنٹ نہ رہیں. اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے اہم رول میڈیا ادا کر سکتا ہے. وہ ایسے ڈراماز، ایسی موویز، ایسے شارٹ ڈراماز یا ایسے شارٹ ٹیلی کاسٹ فلمز بنائے جس میں عورت کو کمزور نہیں بلکہ بہت مضبوط دکھایا جائے. دیکھیں ناظرین، آج کل کی عورت ہمیشہ سے اپنے والدین کی عزت بچانے کے لیے، ان کی ناک اونچی رکھنے کے لیے، اس کی پگڑی کی لاج رکھنے کے لیے صبر کے وہ گھونٹ پی جاتی ہے اور خاموشی سے اپنی تمام کی تمام خواہشیں اپنے سینے میں ہی دبا کر مسکرا کر جینا سیکھ جاتی ہے. تو والدین کو بھی چاہیے کہ وہ ایسی اولاد کا تحفظ کرے، نہ کہ ان کو غیرت کے نام پر قتل کیا جائے. اگر آج ہم اپنی آواز بلند نہیں کرتے تو ہماری آنے والی نسلیں بھی اسی غیرت کے نام پر قتل کا شکار ہو جائیں گی. ناظرین، اگر آپ کو میری اس ویڈیو میں ذرا سی سچائی نظر آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے. میں وہ دریا ہوں جو اپنا رستہ خود بناتا ہے. میں وہ دریا ہوں جو اپنا رستہ خود بناتا ہے. تمہاری پتھر کی دیواریں بہا لے جائے گا. اللہ حافظ.